बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हेलो जी, टेक्सला माशाअल्लाह। मैं आपके पहले तो शानदार इस्तकबाल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन उसके अलावा मैं जो आपके अंदर शऊर देख रहा हूं उसका सलाम करना चाहता हूं आपको। और आज मैं अपनी बहनों को खास तौर पे खुशामदीद कहता हूं। कभी मैंने इतनी तादाद में टेक्सला में इतनी तादाद में ख्वातीन नहीं देखी, और ये बड़ा अच्छा, हमारी आज़ादी की तारीख में ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। अच्छा, मैं सरवर खान, सबसे पहले मैं आज आपके टेक्सला के कौम के सामने, सरवर खान, आप मेरे साथ हर मुश्किल वक्त पे खड़े रहे हैं। धरने में आप खड़े रहे, और जब लोगों के ज़मीर का सौदा हो रहा था, लोटे बनाए जा रहे थे, सरवर खान आप मेरे साथ खड़े रहे। और मैं आज आपके हलके के अंदर सबको बताना चाहता हूं कि इस तरह के इस मुल्क को सियासतदान चाहिए जिनके ज़मीर की कोई कीमत नहीं होती। अच्छा टेक्सला, मैं सबसे पहले तो मैं जरा आज इस अमरीकी इंपोर्टेड उनके गुलामों की हुकूमत को एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। ये दूसरी दफा मेरे घर पुलिस भेजी है, बल्कि तीसरी दफा। तो इंपोर्टेड हुकूमत सुन लो, ये बजाय ये धमकियां देने के पकड़ के जेल में डाल ही दो। और मैं ये आज आपको अपनी सारी कौम को गवाह बना के इस इंपोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं कि इस मुल्क में जो हकीकी आजादी की तहरीक चल पड़ी है, तुम जितने मर्जी लोगों को जेलों में डालोगे, तुम्हारे पास इतने जेल नहीं। कौम तैयार है, मैं भी तैयार हूं, जेलों के लिए मेरी कौम भी तैयार है। ना हमें तुम्हारे जेलों से कोई खौफ है, ना तुम्हारी नामालूम टेलीफोन की धमकियों से कोई खौफ है, और ना ये जो हर दूसरे दिन हमें डराने की कोशिश की जाती है। सब सुन लो, पाकिस्तानी कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी कौम के दिलों में चला गया है। जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह चला जाए, जिसका ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह पे खड़ा हो जाए, वो किसी के सामने सिवाय अल्लाह के झुकता नहीं है। तो ये कौम आज तैयार है, मेरी कौम तैयार है। पहले बताओ, टेक्सला तैयार हो? कौम भी तैयार है, और उससे ज्यादा कौम का कप्तान भी तैयार है। जेल तो छोटी सी चीज है हमारे लिए,
قوم کا کپتان اپنی حقیقی آزادی کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اچھا اب ذرا ٹیکسلا باشعور لوگ ہو, آپ ذرا غور سے میری بات سنیں. حکومت نے آج یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے, میں ان کو یہ کہتا رہا کہ یہ امریکی سازش کے تحت آئے, اور میں نے 28 مارچ کو ایک مراسلہ دکھایا ساری قوم کو, جس کے اندر سازش واضح تھی. کہ سازش کیا تھی؟ کہ امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ نے حکم دیا پاکستانی ایمبیسڈر کو کہ عمران خان کو ہٹایا جائے عدم اعتماد میں, اور اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا اپنے عدم اعتماد میں, اور اگر تم چیری بلاسم کو لے آئے تو معاف کر دیا جائے گا پاکستان کو. اب ڈیزل پہ بعد میں آتا ہوں ڈیزل پہ. سنیں ذرا, ڈیزل پہ بعد میں آتا ہوں. تو اس ٹیکسلا اس مراسلے میں کیا تھا؟ اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ہٹانا پڑے گا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر عمران خان کو ہٹا گیا تو پیچھے تو اچکن پہن کے شہباز شریف انتظار کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہٹا دیا گیا تو ہم معاف کر دیں گے. اچھا اب ٹیکسلا سنو ذرا کیا ہوا. میں ساری جگہ مراسلہ لے کے دکھایا, بھی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں لے کے گیا, میں نے اسمبلی میں بھجوایا, اسپیکر نے چیف جسٹس کو بھجوایا, اس کے علاوہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کو بھجوایا کہ انکوائری ہونی چاہیے. اچھا یہ جو امپورٹڈ حکومت تھی, یہ بار بار کہیں کہ کوئی مراسلہ نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ کوئی خط نہیں ہے, اور ان کی جو سب سے بڑی سپوکس پرسن مریم, اس نے کہا یہ جھوٹ ہے. تو اب اچھا ان کے ساتھ میڈیا بھی مل گیا, ان کے جو لفافے والے پیسے لے کے ضمیر بیچنے والا جو میڈیا کے لوگ تھے, انہوں نے بھی کہا مراسلہ نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ اور میڈیا ان کے کنٹرول میں, میڈیا میں جو ہماری حمایت کرتا ہے ان کو دھمکیاں, سوشل میڈیا کے اوپر پکڑ کے نوجوانوں کو جیلوں میں. تو انہوں نے کہا کہ جناب کوئی مراسلہ نہیں ہے, اور وہ دب گیا. اب میں چیری بلاسم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور مریم جو سچ نہیں بول سکتی, آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مراسلے کو اٹھا دیا. اب مراسلے سائفر کو انہوں نے اٹھا دیا, اور شکر کہ ساری قوم کو اب سب کے سامنے آ گیا کہ وہ واقعی جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے. اب نہیں نیا ڈرامہ ہو رہا ہے. میری بہنوں سنو, نیا ڈرامہ کیا ہے کہ وہ جی سائفر گم گیا ہے. مریم بی بی وہ سائفر نہیں گما. آپ چاہیں گی کہ گم ہو جائے, کیونکہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے والد نے اور چاچے نے امریکنوں کے ساتھ مل کے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی. آپ چاہیں گی, لیکن اگر آپ اپنے فورن آفس سے پوچھیں تو کاپی پڑی ہوئی ہے وہاں, ماسٹر کاپی فورن آفس میں ہے. اچھا ٹیکسلا, اچھا ڈیزل کا پوچھنا چاہتے تھے؟
ڈیزل کا اب یہ ہوا کیا ہے؟ ہماری حکومت کرائی گئی، نوجوانوں پتہ انہوں نے کس وجہ سے کہا کہ جناب عمران خان کی حکومت کو جانا چاہیے؟ کیا وجہ تھی؟ مہنگائی۔ انہوں نے کہا عمران خان نے مہنگائی کر دی، اور وہ کمپن ٹانگنے والا اس نے مہنگائی مارچ کر دی۔ وہ مہنگائی مارچ بچارے سندھ کے غریب لوگوں کے پیسے کے اوپر اس نے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اسلام آباد پہنچ گیا مہنگائی مارچ پہ۔ لیکن لوگوں کو صرف یاد آیا، ایک نیا لفظ اس نے نکالا، کمپے ٹانگ رہی ہیں۔ تو انہوں نے مہنگائی کہ جی مہنگائی کر دی عمران خان نے۔ تو اب ٹیکسلا 5 مہینے کے اندر اس ملک میں 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ جن کے گھروں میں بجلی کے بل آئے ہیں، بجلی دگنی سے بھی بڑھ گئی ہے۔ گیس سردیوں میں 250% بڑھنے والی ہے۔ آٹا جو 55 کلو کا 55 روپے کا 1 کلو تھا، 55 روپے کلو آٹا ہمارے دور میں آج 100 روپے سے اوپر نکل گیا۔ ہمارے زمانے میں عالمی منڈی میں تیل ہمارے زمانے میں $100 سے $115 پہ تھا، اور ہمارے زمانے میں پٹرول کی قیمت 150 روپے لیٹر تھی، اور فضل الرحمان کی قیمت 145 روپے لیٹر تھی۔ بجلی 16 روپے یونٹ تھی، آج بجلی پہنچ گئی ہے 36 روپے یونٹ، اور ٹیکس لگا کے 50 روپے سے اوپر چلی گئی ہے۔ آج پٹرول چلا گیا 236 روپے لیٹر، اور فضل الرحمان چلا گیا 250 روپے لیٹر۔ آج عوام کے اوپر وہ مہنگائی ہے، تنخواہ دار طبقہ آج گزارا نہیں کر سکتا۔ آج مزدور ہمارے سرکاری نوکر، پولیس والے، سارے پاکستان کے تنخواہ دار لوگ، آج ان کی تنخواہیں پوری نہیں ہو رہی۔ یہ انہوں نے تحفہ دیا ہے مہنگائی کا۔ اور اس کے علاوہ ہماری معیشت جو حکومت کی اکنامک سروے کے مطابق 17 سال میں بہترین اوپر جا رہی تھی، آج نیچے تیزی سے جا رہی ہے۔ ہماری معیشت جو حکومت کی اکنامک سروے کے مطابق 17 سال میں بہترین اوپر جا رہی تھی، آج نیچے تیزی سے جا رہی ہے۔ مہنگائی عثمانوں پہ، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، معیشت نیچے، اور یہ تھا تحفہ اس امپورٹڈ حکومت کا۔ اور اس لیے میں ٹیکسلا آپ کے پاس کیوں آیا ہوں، میں سارے پاکستان میں کیوں جا رہا ہوں، کہ یہ وقت ہے کہ میری قوم اس ظلم کے نظام کے خلاف کھڑی ہو۔ ان لوگوں نے سوائے مہنگائی، بے روزگاری، معیشت کی تباہی، ایک کام کیا ہے، اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروا رہے ہیں۔ شہباز شریف 16 ارب روپے کا FIA کا چوری، 8 ارب روپے TT کے کیس نیب میں، نیب بھی اپنی ہو گئی، FIA بھی اپنی ہو گئی، اور کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں۔
وہ مریم میچ فکس ہوا, پروسیکیوشن بھی اپنی اور اپنا کیس معاف کروا لیا, قانون بدل دیے. میں ٹیکسلا کے لوگوں اور پاکستان کے لوگوں جو دیکھ رہے ہو, آج سب ایک چیز سمجھ جاؤ, ٹیکسلا ایک چیز سمجھ جاؤ, میری بہنیں آپ بھی سمجھ جائیں کہ کیوں میں اس قوم کو نکالنے لگا ہوں سڑکوں پہ. میں کیوں نکالنے لگا ہوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی چوری بچانے میں اس ملک کا اتنا بڑا نقصان کیا ہے. انہوں نے جو قانون بدلے ہیں, اس سے طاقتور لوگ جب چوری کریں گے وہ پکڑے نہیں جا سکتے. وائٹ کالر کرائم ہوتی ہے طاقتور لوگ جب چوری کرتے ہیں. انہوں نے قانون ایسے بنا دیے ہیں کہ آج جو بھی پیسے والے لوگ ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیجیں گے, اب پاکستان کا قانون ان کو نہیں پکڑ سکے گا. اب صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے گا. اب پکڑے گا بھینس چور یا سائیکل چور یا موٹر سائیکل چور. بڑے بڑے ڈاکو نہیں پکڑ سکے گا اب ہمارا قانون. اور اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو قومیں چھوٹے چوروں کو پکڑتی ہیں اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتی, وہ تباہ ہو جاتی ہیں, وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور یہ جو اب جس طرف یہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں, ملک اپنی تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور میں سب سے پوچھتا ہوں, جو ان چوروں کو روک سکتے تھے, جو اس سازش کو کامیاب ہونے سے روک سکتے تھے, میرا سب سے سوال ہے کہ کیا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قوم آپ کو معاف کر دے گی, کہ آپ کہیں جی ہم نیوٹرل ہیں, قوم نہیں معاف کرے گی. ٹیکسلا, کیا آپ معاف کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ان ٹانکوں کو آنے دیا؟ کیا میری بہنوں مجھے بتائیں, کیا آپ اپنے چوکیدار کو معاف کریں گے؟ نہیں. اگر آپ کے گھر پہ ڈاکہ پڑے اور چوکیدار کہے میں نیوٹرل ہوں, آپ معاف کریں گے؟ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, معیشت تباہ کر دی, لوگوں کو مہنگائی کی دلدل میں پھنسا دیا, اور ان چوروں کو اوپر بٹھا کے ان کے کیسز معاف ہو گئے, اور ہم کہیں جی میں تو نیوٹرل ہوں. ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. قوم سب ان لوگوں کی طرف دیکھتی ہے, ان اداروں کی طرف دیکھتی ہے جو ان کو روک سکتے تھے, ان چوروں کو. اور جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا وہ اسحاق ڈار آ گیا ہے. اسحاق ڈار کا میں آپ کو بتا دوں, دنیا میں نے بڑے بڑے بزدل لوگ دیکھے ہیں. نواز شریف بڑا بزدل آدمی ہے جو ہمیشہ باہر بھاگ جاتا ہے. ملک میں پیسہ چوری کرنے آتا ہے اور جیسے ہی کوئی اس کو پکڑنے لگتا ہے باہر بھاگ جاتا ہے, پھر NRO لے کے واپس آ جاتا ہے. لیکن اگر نواز شریف سے بھی میں نے کوئی بزدل آدمی دیکھا ہے, اس کا نام ہے اسحاق ڈار. جو وہ بلاول کہتے ہیں نا, کمپیں ٹانگتی ہیں, وہ ڈار کی کمپیں ٹانگتی ہے. اور میں مان ہی نہیں سکتا, میں ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک اس سے ڈیل نہیں ہوئی اور اس کو طاقتور حلقوں نے اس کو NRO کی ڈیل نہیں دی, انہوں نے اس کو دلاسا نہیں دیا کہ فکر نہ کرو تمہیں نہیں پکڑا جائے گا, تب تک وہ گیدڑ کبھی نہیں آ سکتا تھا پاکستان. تو میں آج پھر کہتا ہوں کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کی تباہی کا راستہ بتا دیا تھا آج سے 1500 سال پہلے, کہ جو قومیں بڑے بڑے ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتی,
اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتی ہے، وہ مر جاتی ہیں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے ہماری تباہی کا راستہ کہ چن چن کے یہ ڈاکو اربوں روپے کی چوری انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے جو این آر او لیا ہے، ٹیکس لا جو انہوں نے این آر او لیا ہے یعنی چوری معاف کروائی ہے، وہ اس قوم کا کتنا پیسہ تھا؟ 1100 ارب روپیہ 1100 ارب روپیہ اس قوم کا معاف کروایا ہے۔ اور اگر اس کے اوپر میری قوم میرے ساتھ نہیں نکلے گی تو قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آپ نوجوانوں، آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے ان چوروں کے نیچے۔ جس قوم میں اس طرح کے لوگ اوپر بیٹھ جائیں اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جب مشرف نے پہلے این آر او دیا 2007 میں، جب ان دونوں کرپٹ زرداری اور نواز شریف کو این آر او دیا، آپ جانتے ہیں اس قوم کے اوپر کیا گزری؟ انہوں نے 2008 سے اور 18 تک 4 گنا پاکستان کے قرضے بڑھائے۔ انہوں نے جو ملک کو لوٹا، 4 گنا زیادہ اس ملک کا قرضہ بڑھا۔ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ ہمارا قرضہ چلا گیا۔ جو کرپشن کے کیسز ان کے 10 سال میں تھے، اب ان کو پھر این آر او مل گیا۔ اب یہ پھر آ کے تیاری کر رہے ہیں لوٹنے کے لیے۔ مریم کیا کہتی شہباز شریف کو کہ انکل میرے داماد کا 60-70 کروڑ روپیہ جو گریڈ سٹیشن اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بنا تھا، وہ اس سے معاف کر کے قوم کے ٹیکس کے پیسے سے وہ پیسہ دلواؤ۔ یعنی شرم نہیں آئی کہ پہلے چوری بچ گئی، پھر سے چوری شروع کر دی ہے۔ اور پھر کہتی انکل، شہباز شریف کو انکل ہی کہتی ہے کہ انکل وہ ہندوستان سے میرا جو داماد ہے وہ مشینری امپورٹ کر رہا ہے، تو اس کو کسی طرح مشینری کو آنے دو۔ یعنی کہ ہم نے کشمیر کی وجہ سے جو انہوں نے کشمیریوں کا جو حق تھا، جو ان کا اسپیشل سٹیٹس تھا، 5 اگست 2019 کو جو نریندر موڈی نے ان کا سٹیٹس لیا، اس لیے ہم نے ان سے تعلقات توڑے۔ اب یہ جب تعلقات ہم نے توڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود یہ ان سے مشینری امپورٹ کر رہی ہے داماد کے لیے۔ مجھے بتاؤ ٹیکسلا، مجھے بتاؤ کہ کیا ہم کشمیریوں کی قربانی پہ سودا نہیں کر رہے؟ وہ بچارے جو 30 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں، 1 لاکھ کشمیری شہید ہو چکا ہے، اور یہ اپنے پیسے بنانے کے لیے جو ہم پریشر ہے کہ تعلقات تب بحال کریں گے جب آپ کشمیریوں کو سٹیٹ ہوڈ واپس کرو۔ اس کے علاوہ ٹیکسلا، اس کے علاوہ سنیں، جو الیکشن کمیشنر سکندر سلطان، جو ان کا شریفوں کا گھر کا ملازم ہے، وہ ان سے پوچھ کے فیصلے کرتا ہے۔ اس کا کام صرف ایک ہے کہ کس طرح دھاندلی کر کے وہ کس طرح ان کو واپس جتائے گا، کیونکہ صاف اور شفاف الیکشن میں یہ نہیں جیت سکتے۔ آپ کو پتہ پنجاب کے بائی الیکشن میں 17 جولائی کو ان کا صفایا کر دیا تھا۔ تو اس لیے ہاں، تو ٹیکسلا آپ پہلے بتاؤ تیار ہو آپ؟ ہاں ٹیکسلا، اچھا ٹیکسلا تھکے تو نہیں؟ ہاں میں بس چیک کر رہا تھا، بہنیں تو ادھر بالکل نہیں تھکی، ماشاءاللہ جنون ان کا قائم ہے۔ اچھا ٹیکسلا،
اب میں آپ سب کے سامنے جو میرا پلان اس ملک میں حقیقی آزادی کے لیے جو میں اب مارچ اسلام آباد کی طرف جو میرا پلان بن رہا ہے اس میں آپ سب کو شامل کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے. سب نے تیاری کرنی ہے کیونکہ ٹیکسلا زنجیریں گرتی نہیں ہیں. زنجیریں گرتی نہیں ہیں, توڑنی پڑتی ہیں. ٹیکسلا آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. آزادی چھیننی پڑتی ہے. یہ جو اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں اور جو ان کے ہینڈلرز ہیں, سب تیار ہو جاؤ. میں آج اپنی ساری قوم کو پیغام دے رہا ہوں, جدھر بھی آپ ہو, آپ یہ یاد رکھو کہ یہ ایک تحریک بنی, پاکستان بنانے کے لیے ایک تحریک تھی, تحریک پاکستان. اور یہ اس کے بعد 75 سال کے بعد یہ پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے اب یہ دوسری تحریک ہے. ہم نے اپنے آپ کو آزاد کروانے کے لیے یہ سارے بت توڑنے ہیں. خوف کا بت سب سے پہلے, اور یہ جو چور ہمارے پر مسلط کیے ہیں, ان سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ ہمارا دوسری مشن ہے. اور تیسری چیز, ملک میں سن لو, ٹیکسلا قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے, جس کو کہتے ہیں رول آف لا, انصاف لانے کے لیے. آج تک کیوں نہیں انصاف آیا؟ کیوں نہیں انصاف آیا آج تک پاکستان میں؟ کیونکہ طاقتور اپنے آپ کو قانون کے نیچے نہیں لانا چاہتا. وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر رکھنا چاہتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئے اور انہوں نے کہا, جب لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے نبی, ایک قریش کی لڑکی کو چوری کرنے پہ سزا مل گئی ہے. انہوں نے کہا قریش کی لڑکی کو چوری کے اوپر سزا مل گئی ہے تو نبی اس کو معاف کر دیں. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اگر بیٹی بھی ہوتی اس کو بھی میں سزا دیتا. قانون کے اوپر کوئی نہیں, یعنی رول آف لا. جو قوم, پاکستانیوں سن لو, قومیں جو خوشحال ہیں, قومیں جو ترقی کر رہی ہیں, ان ساری قوموں کے اندر قانون کی بالادستی ہے. اور جو قومیں غریب ہیں, جو قومیں اس وقت غربت میں پھنسی ہوئی ہیں, مہنگائی میں, وہ قومیں جن سے لوگ ترستے ہیں ملک سے باہر نوکریاں لینے جانے کے لیے, وہ ساری قوموں کے اندر یہی ہے جو آج پاکستان میں ہے. امیر کے لیے ایک قانون, وہ چوری کرے تو NRO, اور غریب چوری کرے تو جیل میں. وہ ساری قوموں کا مسئلہ یہ ہے کہ طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا. جو بھی ملک کا طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے, انصاف نہیں آنے دیتا, انصاف نہیں ہونے دیتا. تو ٹیکسلا کے نوجوانوں, اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر جہاد فرض کی ہوئی ہے. سن لو ٹیکسلا, ہمارے اوپر اللہ نے جہاد فرض کیوں کی ہے؟ اس نے جہاد کیا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرنا ہے, ناانصافی کا مقابلہ کرنا ہے, اس کو جہاد کہتے ہیں. آپ نے ظلم کے بت کے سامنے سر نہیں جھکانا.
آپ نے ظالم سے خوف زدہ نہیں ہونا، کیونکہ اگر آپ ظلم کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے معاشرے میں ظلم بڑھ جائیں گے۔ جب آپ ظالم کا مقابلہ کرتے ہیں آپ اپنے اوپر سے آپ کو ظلم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ حقیقی آزادی کی تحریک دراصل میرے ملک کے مستقبل کی تحریک ہے، دراصل یہ میرے نوجوانوں کے لیے ہے، یہ میرے آنے والی نسلوں کے لیے ہے، اور اس میں آپ سب نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ آپ کا کپتان تیار ہے جہاد کے لیے، آپ نے سب نے میری ٹیم بننا ہے اور انشاءاللہ جتاؤں گا آپ کو۔ یہ جو اچھا ٹیکسلا، میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں صرف اب آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے ملک سے۔ ابھی دیکھنا، اور یہ کیا ہے، یہ ویڈیو کیا ہے، چونکہ ابھی انہوں نے مریم کو بری کر دیا کہ جی اس نے کوئی بیچاری بے قصور ہے۔ اب ذرا یہ ویڈیو دیکھیں، اور میں اس میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے ظالم کے لیے ایک قانون، طاقتور کے لیے ایک قانون، اور بیچارے غریب لوگوں کے لیے دوسرا قانون۔ یہ ذرا دکھائیں۔ اتنی ہے کہ آپ کو یہ پراپرٹی آپ لے سکتے ہیں کہ آپ نے مے فیئر کے اندر جو آپ کی 4 اپارٹمنٹس ہیں ان کی 1 ارب سے زیادہ، 1 ارب روپے سے زیادہ ان کی قیمت ہے، اب 4.5 ارب تک پہنچ گئی ہے ان کی قیمت۔ آپ نے اپنی جو ٹیکس میں ٹوٹل آمدنی بتائی ہے 94 میں 1.5 لاکھ روپے ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اربوں روپے کی مے فیئر میں پراپرٹی خریدی کیسے؟ سن لیا، یہ آج سے 10 سال پہلے، ٹیکسلا سنو ذرا، کیونکہ آپ کو بھی اور دکھاؤں گا، پہلے آپ سمجھ لیں۔ 10 سال پہلے، بیٹھ جاؤ نا، وہ کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، ذرا بیٹھ جائیں سامنے، بیٹھ جاؤ، وہ نہیں دیکھ سکتے، وہ بیٹھ جاؤ۔ اچھا 10 سال پہلے، 10 سال پہلے ان کی، میں نے یہ جو آپ دیکھ رہے تھے میں نے انکشاف کیا کہ اربوں روپے کی ان کی لندن کے سب سے مہنگے میں 4 اپارٹمنٹس تھی۔ پیسہ کدھر سے آیا؟ تو پیچھے ہو جاؤ۔ اچھا اب سنیں ذرا، تو یہ جب آیا تو مریم وہ جواب دیتی ہیں، ذرا یہ سنیں اس کا جواب کیا ہے۔ اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں اپنے والد کے ساتھ ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں۔ میرے نام پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یہ تو انگلینڈ کی بات ہے۔ پاکستان میں بھی بیچاری کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے تو لندن میں کدھر سے آنی تھی؟ اچھا مریم بیچاری کو ایک چیز کا نہیں پتا تھا، ٹیکسلا، وہ بیچاری مریم کو ایک چیز کا نہیں پتا تھا کہ اللہ الحق ہے، وہ سچ کا خدا ہے، وہ سچ سامنے لے آتا ہے۔ تو اس کو نہیں پتا تھا کہ ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوتا ہے، پیناما پیپرز، دنیا میں بڑے بڑے پرائم منسٹرز ان کا انکشاف ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی اربوں روپے کی پراپرٹیز چھپائی ہوئی تھی باہر، وہ انکشاف ہو جاتا ہے، اس میں بیچاری مریم بھی پھنس جاتی ہے۔ نواز شریف، مریم نواز، حسن نواز اور حسین نواز کے بیرون ملک خفیہ اثاثوں کا انکشاف، پاناما لیکس نے بیرون ملک خفیہ دولت کا بھانڈا پھوڑ۔ اچھا جب یہ انکشاف ہو جاتا ہے تو مریم کے بھائی کیا کہتے ہیں؟ حسین شریف، یہ سنیں۔ اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف، میری ہمشیرہ جو ہیں، ٹھیک ہے جی۔
ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ لندن تو چھوڑو، پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. انکشاف ہوتا ہے 4 سال کے بعد، اور بھائی صاحب خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ 4 محلات مریم کے ہیں. اب مجھے یہ سمجھائیں کہ عدالت نے اسے کیسے بری کر دیا؟ 4 بڑے بڑے محلات ہیں. ہاں یہ دیکھیں، یہ لندن کی مہنگی جگہوں کے اوپر اربوں روپے کا پیسہ ہے، تو عدالت انہیں کیسے چھوڑ دیتی ہے؟ میں یقین دلاتا ہوں ٹیکسلا، میں ذرا آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر کوئی کمزور سا آدمی، کوئی مزدور، کوئی بیچارہ کسان، کوئی چھوٹا سرکاری نوکر، اگر اس کے یہ نکلاتے بڑے بڑے اپارٹمنٹس، تو پولیس نے اس کو جیل میں ڈال کے وہ چھترول کرنا تھا کہ اگر اس کے نہیں بھی ہوتے اس نے کہنا تھا ہاں جی میرے ہی ہیں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں فرق ہے کہ طاقتور اور کمزور میں فرق دیکھیں. طاقتور صاف وہ کہہ رہے کہ 4 ہمارے مریم کے اپارٹمنٹ ہیں، عدالت اس کو چھوڑ دیتی ہے. اچھا اب دیکھیں، جب مریم سے وہ لوگ پوچھتے ہیں اب انکشاف ہو گیا، یہ تو آپ کے پاس کدھر سے پیسہ آیا اپارٹمنٹس کا؟ اب وہ کہہ تو سکتی نہیں تھی کہ نواز شریف کا پیسہ ہے، کیونکہ نواز شریف نے تو اپنے ٹیکس ریٹرن میں بتایا نہیں تھا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ تھا. تو وہ پھر کیا کہتی ہے مریم، ذرا یہ سنیں. حسن حسین کے پاس آج جو بھی ہے وہ ایک ارب پتی دادا کے پوتے ہیں. اس ارب پتی دادا کے پوتے ہیں جو 1960s اور 70s میں پاکستان کا امیر ترین انسان تھا. یہ جو ایسٹس ہیں، یہ جو بزنس کے لیے پیسہ ہے، یہ سارا دادا سے ڈائریکٹلی بچوں کو ٹرانسفر ہوا. اچھا اب سنیں، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یا باپ کا تو نام نہیں لے سکتی تھی. اس نے کہا میرے دادا اربوں پتی تھے، وہ اتنے امیر تھے کہ انہوں نے ہمیں پیسہ دے کے تو خرید لیا. اب دادا صاحب دنیا میں نہیں تھے، وہ وفات پا چکے تھے، اب دادا سے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا. لیکن مریم کو نہیں پتا تھا کہ اللہ الحق ہے. اب وہ دادے کا بیٹا کیا کہتا ہے، مریم کا چاچا، دادے کا بیٹا شہباز شریف کیا کہتا ہے، یہ سنیں ذرا. میرے خاندان کو 22 خاندانوں میں شمار نہیں ہوتا تھا. مجھے اس کے اوپر باعث فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا. ہندوستان سے وہ اچھا اب ٹیکسلا، میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی کہ پیسہ چوری کرو پاکستان سے، بڑے بڑے محلات خرید لو باہر، اس کے بعد ڈیل کرو، این آر او لے لو، وہاں سے واپس آ جاؤ، اپنے کیسز معاف کروا لو، اور پھر چوری کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر لوٹو، پھر قوم کا خون چوسو. اور اس کے بعد جب بھی ان کو خطرہ ہوگا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے باہر بھاگیں گے. تو میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے یہ اناؤنس کرتا ہوں کہ میں اب پوری تیاری کر رہا ہوں. 25 مئی کو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور ہمیں یہ اجازت دیں گے جیسے ہم نے ان کو دھرنے کرنے کی اجازت دی، ہم نے کبھی نہیں روکا. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے، لیکن ہمارا مقابلہ مافیا سے ہے، ڈاکوؤں سے ہے، مجرموں سے ہے. انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا، ہماری فیملیز تھی، انہوں نے ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کی، پولیس نے ہمارے لوگوں کے اوپر
घरों में घुस घुस के लोगों को पकड़ा। तो आज कप्तान तैयारी कर रहा है, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ। जो अब मैं तैयारी कर रहा हूं, आपको अब मैं जिस तरह कहता हूं, मुझे तो पता है आपने क्या करना है, मुझे तो आपके प्लान का पता है, लेकिन आपको मेरे प्लान का नहीं पता। हाँ टैक्सला, जो अब तैयारी हो रही है, इंशाल्लाह मैं आपके सामने पेशन गोई कर रहा हूं। पहले ये जो मैं तैयारी कर रहा हूं, मैंने सारी अब इनकी सारी जो प्लानिंग है उसके मुताबिक तैयारी कर रहा हूं। वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं पहले अपनी तैयारी कर रहा हूं और फिर एकदम कॉल दूंगा। आप सब ने तैयार होना है, सब ने तैयार होना है और इंशाअल्लाह अपने मुल्क को हम हकीकी तौर पे आजाद करेंगे। और तब जब कानून की बालादस्ती कायम होगी, जब कानून की हुक्मरानी होगी, जब अदल और इंसाफ होगा, इंशाअल्लाह तब ये पाकिस्तान जो कायदे आजम ने पाकिस्तान का जद्दोजहद की थी और इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, इंशाअल्लाह उस पाकिस्तान की तरफ हमारा तब सफर शुरू होगा जब इस मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम लेके आएंगे, जिस पे जो निजाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में कायम किया था। पहले इंसाफ आता है, फिर खुशहाली आती है। खुशहाली इंसाफ के बगैर नहीं आती। और अगर चोरों को आप मुल्क के ऊपर बैठा दें तो वो मुल्क तबाही की तरफ जाता है। तो इसलिए सबने मेरी कॉल की इंतजार करनी है, ज्यादा देर नहीं है। प्लानिंग पूरी कर रहा हूं और इंशाअल्लाह इस बार ये जो मार्च होगी, इंशाअल्लाह इस मुल्क को एक अजीम कौम बनाएंगे। वो कौम बनाएंगे जो इंशाअल्लाह हर पाकिस्तानी, ये दिन आएगा जब दुनिया में हरा पासपोर्ट ले कौम बनाएंगे। वो कौम बनाएंगे जो इंशाअल्लाह हर पाकिस्तानी, ये दिन आएगा जब दुनिया में हरा पासपोर्ट लेके जाएगा, लोग उसको इज्जत करेंगे, इज्जत सी नजर से देखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।